اگر کوئی بغیر دلیل کے کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی امام کی، تو حقیقت میں وہ بھی ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اہل حدیث کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ بھئی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کی طرف آؤ۔ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر رکھا ہے، اپنے اس مسئلے کو قرآن و حدیث پر پیش کرو۔ تمہارے علماء اگر کسی چیز کو حرام قرار دیں بغیر دلیل کے، کیا تم اس کو حرام مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں، ایاک نعبد ایک حصہ و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، آج اس کی آخری تفسیر ہوگی انشاءاللہ، اور کل سے جو اس آیت کا دوسرا ٹکڑا بہت اہم ٹکڑا ہے، ایاک نستعین، کہ تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کل سے انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع ہوگی۔ ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور آپ لوگوں نے سنا۔ عبادت کے سلسلے میں آخری بات آج آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کے آگے، یا نظر و نیاز کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہم کسی غیر کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، یا نظر و نیاز کریں، یا قبروں کو سجدہ کریں، یہی ان کی عبادت ہے۔ نہیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ غیر اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی کرنا ہے، اور اطاعت صرف رسول اللہ کی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر کوئی بغیر دلیل کے کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی امام کی، تو حقیقت میں وہ بھی ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اطاعت کوئی اور کی کرتا ہے تو وہ ان کی عبادت کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے آگے سجدہ کریں، بغیر دلیل کے کسی کی بات آپ مان رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں شریعت میں، تو گویا آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے اور حدیث میں بھی اس کی دلیل ہے۔ قرآن میں سورہ مریم جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتگر تھے، بت خود اپنے ہاتھوں سے بناتے اور ایک پتھر کو لا کر اس پہ نقش و نگاری کرتے، اس پہ رنگ روپ ڈالتے، جب بت بن جاتا تو اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ جو تمہارے شکل و صورت میں تمہارا محتاج ہو، تمہاری دستکاری کا محتاج، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہوگا؟ تم بناتے ہو تو بنتا ہے۔ تو اس طرح وہ بتوں کی عبادت ان کے باپ، ان کے قوم کے لوگ کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اب آپ یہاں دیکھو شیطان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بت کی عبادت شیطان کی اطاعت میں کر رہے ہیں، شیطان کی اطاعت میں، شیطان کی پیروی میں وہ بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا لا تعبد الشیطان، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر کوئی کسی اور کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو واضح طور پہ سمجھنا ہے تو ہمارے سامنے ایک مشہور حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث
صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حاتم طائی کے بیٹے، جو بہت سخی انسان تھا حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی جو عیسائی تھے وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے عالموں کو اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ما نعبدہم، بلکہ ایک روایت میں ہے لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی کبھی عبادت نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ یعنی یہود و نصارہ اپنے علماء کو رب بنا لیے ہیں، لیکن میں تو عیسائی تھا، ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی۔ قرآن کیسے کہہ رہا ہے؟ کبھی ہم نے ان کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ہم نے ان کی پوجا نہیں کی، عبادت نہیں کی، اور آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عدی، کیا یہ بات نہیں کہ تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو تم اس کو حلال مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو بات ہے۔ کہا تمہارے علماء اگر کسی چیز کو حرام قرار دیں بغیر دلیل کے، کیا تم اس کو حرام مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے کہ علماء اگر کوئی چیز کو حلال کر دے تم اس کو حلال سمجھو، اور کوئی چیز کو علماء کہہ دے یہ حرام ہے بغیر دلیل کے تم اس کو حرام سمجھو۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ حالانکہ وہ علماء کی اطاعت کر رہے تھے، لیکن بغیر دلیل کے اگر کوئی کسی عالم کی اطاعت کرتا ہے، کسی اور کی پیروی کرتا ہے، تو قرآن و حدیث یہ کہتی ہے کہ گویا وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو رب بنا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، تو اصل میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی عالم کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی امام کی ہم نے اتباع شروع کر دی، پیروی شروع کر دی، بغیر دلیل کے عالم کی بات پر ہم نے جو ہے یقین کر لیا کہ ہمارے عالم نے ایسے کہا، ہمارے علماء نے ایسے کہا، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام نے یہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا، یہ قرآن و حدیث کی آیت کی روشنی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں ہم صرف اطاعت کریں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ آپ کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت گویا اللہ کی عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد کا تقاضا یہ ہے کہ صرف نبی کی اتباع اور اطاعت کی جائے، صرف اللہ کی اطاعت کی جائے، کسی اور کی اتباع نہ کی جائے۔ نبی کے علاوہ کوئی دین کی بات کرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جائے کہ آپ نے کہاں سے کہا، آپ اگر وہ ریفرنس دے، دلیل دے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے یا فلاں حدیث میں، تو آپ اس کی بات مانیں، کیونکہ نبی کے علاوہ کسی اور سے دلیل نہ پوچھنا یہ جہالت ہے، یہ آدمی کو ان کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آج اگر امت علماء سے سوال کرتی تو اس امت کے اتنے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ آج جو امت کے اندر جہالت ہے، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کے اوپر اتنا اعتماد کر لیا ان کی باتوں پہ کہ ہم نے ان کو سوال کرنا، ان سے پوچھنا، ان کی گستاخی ہم نے سمجھا، اور یہ کہتے ہیں کہ عالم صاحب ہیں ان سے کیسے سوال کیا جائے گا۔ اور علماء نے بھی اپنا چکر چلا، اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں علماء بھی یہ کہتے ہیں کیا تم ہم سے سوال کرو گے، کہ تم عالم ہو ہم سے پوچھو گے۔ تو اس طرح کا جو روب و دبدبہ علماء نے بٹھایا اور عوام نے ان کی بات کو بغیر کسی دلیل کے جب قبول کر لیا، اس امت کے اندر فرقے بن گئے۔ ورنہ یہ امت ایک امت ہے، یہ امت فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں رکھی ہے، اگر یہ امت قرآن و حدیث پہ چلتی تو فرقے نہ بنتے، اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اگر اختلاف ہو جائے، اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اختلاف ہو جائے تو اپنے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر ہم ہر مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے تو ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ آج اختلاف کی انتہا یہ ہے کہ کوئی دن کہتا ہے، کوئی رات کہتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہے۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یا تو دن ہونا چاہیے یا رات ہونا چاہیے۔ عالم سے پوچھا جاتا ہے نا، سب صحیح ہے، سب صحیح نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کر آپ نے کہا ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی تم کو اتباع کرنا ہے۔ اور دونوں طرف آپ نے 4 ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اس لکیر سے ملی ہوئی، اور کہا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور ان کی اتباع نہیں کرنا۔ تو دین ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، ہدایت ایک راستے پر ہے۔ یہ 10 راستوں پر ہدایت منحصر نہیں ہے، 4 راستے ہدایت کے راستے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی مسلک میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی میں نہیں ٹوٹتا۔ عالم کہتا ہے 2 بھی صحیح ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، ایک کہتا ہے کہ وضو ہی ٹوٹ گیا، نماز کیسے ہوگی؟ دوسرا کہتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب یہ اختلاف ہو جائے تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ قرآن اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھو، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس کی اطاعت کرو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آج کے دور میں اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اہل حدیث کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ بھئی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کی طرف آؤ۔ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر رکھا ہے، اپنے اس مسئلے کو قرآن و حدیث پر پیش کرو، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کی بات ہے وہ حق ہے، جو رسول کی بات ہے وہ حق ہے، اختلاف ختم ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اپنے امام بڑے بزرگوں کی طرف اپنی اپنی باتوں کو پیش کیا تو اختلاف تو باقی رہے گا، اور پھر اس آیت کی روشنی میں گویا ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایاک نعبد جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، اس پہ ہم جھوٹے ثابت ہوئیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔